اور کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام سنیں اور لوگوں کو پہنچا دیں، بس۔ اس کا مطلب ہے کہ مقام رسالت کو سمجھے ہی نہیں ہے، اسی لیے تو لوگوں نے لکھ دیا نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کہ نبی ایک ڈاکیا ہے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ادھر سے رسیو کرتا ہے، جیسے ڈاکیے کو خط کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، آپ نے خط لکھا ہے، ڈاک میں ڈال دیا، کیا ڈاکیا اس خط کو کھول سکتا ہے؟ اگر کھولے گا تو وہ قانونی مجرم ہے، اخلاقی مجرم ہے۔ کیا حضور کا بھی یہ مقام ہے کہ جیسی آیت سنیں ویسے لوگوں کو سنا دیں اور اس کی تشریح نہ کریں، اسے کھول کے نہ بیان کریں؟ قرآن تو کہتا ہے اے حبیب، ہم نے آپ کی طرف سے ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان فرما دیں۔ کیا کر دیں؟ کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو نبی کا مقام یہاں سے واضح ہو گیا، نبی کا مقام ڈاکیے کا مقام نہیں۔ اسی طرح میں اور ایک وضاحت کر دوں، قرآن مجید کی ایک بات بڑی مشہور ہے اور ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، آگے پوری آیت کہ جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کیا کرو۔ مختصر ترجمہ کرو، جب بھی نماز کے لیے اٹھو کیا کیا کرو؟ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں وضو کرنے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا، اس سے چھوڑ کر ہم ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھتے ہیں، 3 نمازیں پڑھتے ہیں، کہاں لکھا ہوا؟ قرآن کی کوئی آیت مجھے دکھا دے، میں نے آیت وضو کی ایک ہی ہے جو پڑھ دی آپ کے سامنے کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو کیا کیا کرو؟ وضو کیا کرو، یعنی جب بھی نماز پڑھنے لگو تو وضو کیا کرو۔ لیکن قربان جائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تشریح فرمائی، آپ نے خود بھی ایک وضو سے 3 نمازیں پڑھی۔ آیت بھی موجود ہے، آیت بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کی تشریح ہو رہی ہے، اور یہ تشریح کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے کھانا کھایا، وضو تھا، اس کے بعد آپ اٹھے، نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ گوشت کھایا، آپ اٹھے، نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ دودھ پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اٹھے، کلی فرمائی، نماز پڑھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے کلی کیوں فرمائی ہے؟ فرمایا دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، دودھ میں وہ دانتوں کے اندر پھنس جاتی ہے، دانتوں پر لگ جاتی ہے، اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، اس لیے پوری کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات، ان کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہم تو مولے پہلے سے مسا کر لیتے ہیں نا جی، کر لیتے ہیں نا، ایک وضو کر لیا اور پھر بزرگان دین نے، صوفیہ کرام نے یہ لکھا کہ اگر حدث نہ ہو، کیا حدث نہ ہو، ایک وضو سے کم از کم 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ فجر کے وقت وضو کر لیا، حدث نہیں ہوا، وضو نہیں ٹوٹا، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وضو فاسد ہو جائے، تو آپ اس سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تعین کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ وضو نہیں کیا، صحابہ نے اسی طرح ایک وضو سے 2 نمازیں 3 نمازیں پڑھ لی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت میں مقام ہے اس کو سمجھا جائے، اس کے سمجھے بغیر ہم نہ علامہ بن سکتے ہیں، نہ فہامہ بن سکتے ہیں، نہ پہلو ضرور بن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ اور پھر یہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھیں تو پھر بھی جو نتیجہ ہم نکالیں گے ہو سکتا ہے وہ نتیجہ غلط ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ قرآن کی آیت غلط ہے یا حدیث غلط ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اس پر عمل ممکن نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ذہن کی ایک طرح ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے حدیث کو لکھا ہے، جن لوگوں نے حدیث کو کمپائل کیا ہے، ان کی صحت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، چھان بین کیسے کی ہے، اس کو بھی لوگوں کے وہ سامنے ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ عرض کرنے کا مطلب تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر، اس کی تشریح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ اب جب میں نے بات شروع کی کہ جب عمر نے قتل کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیت کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلا ریئیکشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، فرمایا میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ عمر کسی مومن کو قتل کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس میں سے بھی نکال لیا، دیکھا جب تک قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مومن تھا یا نہیں۔ یہ لوگوں نے لکھا ہے، میں پڑھا ہے، پڑھا سکتا ہوں، لیکن میں نے بھی اس حدیث سے جو سمجھا وہ یہ کہ حضور نے
کیا کر دی کہ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا. میں تو بھئی آپ کے بیٹے کی کوئی شکایت لے کر آئے تو آپ کہیں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ایسے کرے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ پازیٹیو سمجھ رہے ہیں, نیگیٹو سمجھ رہے ہیں, آپ تو نفی کر رہے ہیں. تو جو تربیت مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے حضرت عمر فاروق کی, کیا آپ کو اپنی تربیت کرنے پر کوئی شک تھا کہ آپ نے یہ بات کہہ لی ہے اس میں سے ہم ایسے مطالب نکالتے پھرے؟ ہمارا مطلب یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں فرما دیا, جس کو عمر نے قتل کیا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. میں تو اس سے یہ سمجھا کہ جس کو عمر قتل کرتے وہ مومن ہو نہیں سکتا, وہ کافر ہے, مردود ہے. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. اور بہت سی ایسی احادیث ہیں جو حضرت عمر کے مقام اور مرتبے پر ہیں, اس کی طرف ہم نہیں جاتے. اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے پر جو فائنل ورڈکشن دی, جیسے حضور نے فرما دیا کہ وہ مومن نہیں, جب مومن نہیں کافر ہے تو پھر اس کی دیت کیا ہوگی, اس کا قصاص کیا ہے, وہ تو کیس انٹرٹینیبل ہی نہیں ہے, وہ تو کیس ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے. اگر آج یہ نظام ہمارے ملک میں بھی نافذ ہو جائے کہ کیس صرف وہ لیا جائے جو انٹرٹین کرنے کے قابل ہو, تو شاید عدالتوں میں اتنا رش نہ پڑے. صرف اس کیس کو لیا جائے جو جس پر کوئی بات ہو سکتی ہے, جس کیس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک, انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا. ایک بات ذہن میں رکھیں, ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں. یاد رکھیں, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان. اللہ بے نیاز ہے, ہر کسی سے بے نیاز ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا ایک تعلق تو ہے اپنے بندوں سے, ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, اپنے نبیوں سے رسولوں سے پیار کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک, تو قسم ہے اے محبوب تیرے رب کی, قسم ہے تیرے. یہ سارا واقعہ ہو گیا, فائنل ورڈکشن دی جا رہی ہے, فائنل فیصلہ سنایا جا رہا ہے. پہلے بھی آپ کی آیت سنتے رہے, آج اور ایک ریفرنس کے حوالے سے کانٹیکٹ میں سنیں. ساری بات پروسیڈنگ جاری ہو گئی, اللہ رب العزت نے اس کی تشریحات فرما دی اور اس آیت میں اپنا فائنل فیصلہ دیا, کیونکہ عمر فاروق پر قتل کا مقدمہ آ رہا ہے نا. اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اب یہاں قسم تو کسی بھی اٹھا سکتا تھا, اللہ کو بے نیاز ہے, وہ کہہ سکتا تھا میں رب العالمین ہوں, مجھے عالمین کی قسم ہے, مجھے ستاروں کی قسم ہے, مجھے فلاں کی قسم ہے. قسمیں اٹھا سکتا, کتاب کی قسم اس نے اٹھائی بھی ہیں, اس نے قرآن مجید کی قلم کی قرآن مجید کی قسمیں اٹھائی اللہ رب العزت نے, حالانکہ اسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اپنے تعلق کو, محبت کے تعلق کو اپنے نبی سے ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا وربک, اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. دیکھیں اس میں جو محبت کی بات ہے وہ صرف سمجھی جا سکتی ہے, اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی. یاد رکھو مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. بھائی بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں نا, استاد کسی کے شاگرد ہونے پر, یعنی استاد فخر کرتا ہے اپنے شاگرد پر, ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے فخر ہے اپنے شاگرد پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاگرد کا مرتبہ بلند ہو جائے استاد سے, نہیں. کسی نے پوچھا تھا الحاج محمد علی ظہوری صاحب کو, اللہ رب العزت ان کو بری کے رحمت کرے, کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میرے لیے کیا لائے, میرے لیے کیا لائے ہو, تو محمد علی ظہوری صاحب نے یہ آگے جواب دیا تھا, تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جواب دوں گا کہ یا اللہ میں قاری زبید رسول پیدا کر کے آیا. قاری زبید رسول صاحب کا نام سنا آپ نے؟ بہت بڑے ناخوان تھے, بڑی چھوٹی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. میرے پاس ان کی 2 نعتیں ریکارڈ ہیں اور میں کبھی کبھی سنتا ہوں واقعی کہ میں نے شاگردوں میں قاری زبید رسول صاحب کو پیدا کیا ہے اور میری بخشش کے لیے یہ کافی ہے. تو شاگرد پر تعلق کیا ہو گیا, فخر ہو گیا. اللہ رب العزت جب قسم اٹھاتے آپ نے محبوب کی, تو محبوب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب مجھے فخر ہے کہ میں تیرا رب ہوں, میں ساری کائنات کا رب. یاد رکھیں کسی کو بھائی اعتراض ہو سکتا ہے, وہ نہ مانے, ہم کوئی گن پیڑ پر تو کسی کو منا بھی نہ رہے, وہ ہماری بات سے اختلاف کر سکتا ہے, لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب مجھے, میں نازا ہوں کہ میں تجھ جیسے محمد, تجھ جیسے محبوب کا رب ہوں, اور قسم ہے مجھے تیرا ہونے کی. لا یؤمنون,
وہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب؟ حتی یحکموک، جب تک تمہیں حاکم نہ مان لیں، تمہیں منصف نہ مان لیں۔ جب تک تمہیں منصف نہ مان لیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ نص قطعی قرآن کی عبارت سے، کہتے ہیں عبارت النص، عبارت النص سے ثابت ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور آپ ساری تفسیر کو پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے اس آیت کا تعلق قیامت کا سورج طلوع ہونے تک ہے۔ یہ بھی نہیں کہ حضور کی زندگی سے ظاہری زندگی کے ساتھ مختصر مخصوص ہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت کا سورج طلوع ہونے تک ہے۔ تو قیامت تک جو بندہ حضور کو منصف نہیں مانتا، حاکم نہیں مانتا، وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ تو جس نے فیصلہ کروا کے فیصلہ نہ مانا اور قاضی اشرف کے پاس فیصلہ لے گیا، کیا وہ مومن تھا؟ قرآن نے کہا مومن نہیں تھا، اور کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ فیما شجر بینہم، ان باتوں میں جن میں آپس میں وہ جھگڑتے ہیں، ان میں جب تک آپ کو حاکم نہیں مان لے وہ مومن ہو سکتے نہیں ہیں۔ اور پھر پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں، جب فیصلہ ہو جائے پھر کیا کریں؟ تو ماں پھر لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل کے اندر معمولی سی بھی خفگی، ناراضگی، ناپسندیدگی ظاہر نہ کریں۔